نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت سے نوازا۔ اور سب سے بڑا احسان عظیم تو اس کا یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 13 شوال ہے، تو گویا کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا، جو بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی۔ اور رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہور رمضان، کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے اور شوال کا مہینہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کو اشہر الحج کہتے ہیں، یعنی گویا کہ شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ شوال ہو گیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، تو یہ ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس میں شمار ہوتے ہیں بھائی؟ حج کے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور شوال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ ہر نیکی کا ثواب بھائی کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے۔ اور آپ رمضان کے 30 روزے ہیں اور 30 روزوں کو آپ 10 سے گنا کریں گے تو 300 ہو جائیں گے، 300 ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ شوال کے 6 روزے آپ رکھ لیے تو 6 روزوں کو اور آپ 10 سے گنا کریں گے تو 60 ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ پورے سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا کہ جو آدمی شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ختم ہونے کے بعد 6 روزے رکھ لے، لیکن اگر 6 روزے نہیں رکھ پایا تو شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے کو پورا کرے۔ اور شوال کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور اسی مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اور اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی القعدہ کا مہینہ۔ ذی القعدہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے۔ کتنے؟ 4 عمرے ادا فرمائے۔ اصل جو میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے سامنے، اصل میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے نچدار کروں، اصل میرا مقصد یہ ہے کہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، عمل کرنے والے بن جائیں ہم۔ اگر آپ نے میری اس بات پر عمل کر لیا تو ثواب آپ کو ملے گا اور مجھے کو ملے گا۔ تو اس لیے بھائی اصل جو چیز ہے وہ عمل کریں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم جس بات کو سنیں اور میں جس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنے۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل۔ تمہیں کیا بیان کر رہا تھا؟ ذی القعدہ۔ ذی القعدہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام کے دوران 4 عمرے ادا فرمائے۔ بہت سے لوگ ذی القعدہ کے مہینے کو بہت سوچ کرتے ہیں کہ بھائی یہ خالی مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ نہیں ہے، اس میں لوگ شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شان رکھتا ہے۔ ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شان رکھتا ہے۔
کہہ رہا ہے؟ قرآن ہم سے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کے جتنے ارکان ہیں، کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، تو اسلام کے ارکان ہیں، تو گویا کہ حج جو ہے، حج ہم ادا کرتے ہیں تو یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جس طرح نماز کو رکن ہے، روزہ الگ رکن ہے، زکوٰۃ الگ رکن ہے، اسی طرح حج میں یہ ایک الگ رکن ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر عبادت اپنی ایک الگ شان رکھتا ہے، اس کی الگ شان ہے۔ نماز کی الگ شان ہے بھائی، زکوٰۃ کی الگ شان ہے، روزے کی الگ شان ہے، اسی طریقے سے حج کی ایک الگ شان ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے تو عبادت جو ہوتی ہے، عبادت تین حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں تو اس بات کو اپنے ذہن میں ترتیب کر لینا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عبادت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ عبادت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ عبادت کو اگر تین حصوں پر آپ تقسیم کریں گے تو ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بدن سے نہیں بلکہ انسان کے مال سے ہے، اور وہ کیا ہے بھائی؟ زکوٰۃ۔ اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے بدن سے بھی ہے اور انسان کے مال سے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے، قربانی ہے۔ وہ حج ہے اور قربانی ہے۔ تو گویا کہ جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو گویا کہ اس حج کے اندر ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جب حج ادا کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنا جان بھی لگاتے ہیں، اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جب ہم حج ادا کرتے ہیں تو ہم احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احرام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے سلا ہوا کپڑا، بغیر سلا ہوا کپڑا پہن لیا، بغیر احرام کو اونچا کر ہم نے اپنے گھٹنے پر ڈال دی تو احرام ہو گیا۔ احرام کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پر پہلے جائز تھی، احرام باندھنے کے بعد وہ چیز ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ حج اور عمرے کی نیت آپ نے کر لی، حج اور عمرے کی نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ پر جو چیز پہلے جائز تھی یا حلال تھی، وہ تمام چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا پہننا بھائی، سلا ہوا کپڑا پہننا، اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اسی طریقے سے بال کاٹنا، اسی طریقے سے اپنی بیوی سے جائز خواہش نفسانی کو پورا کرنا۔ تو گویا کہ یہ چیز پہلے کیا تھی بھائی؟ حلال تھی، لیکن جب ہم نے احرام باندھ لیا اور احرام باندھنے کے بعد ہم نے نیت کرنے کے بعد ہم نے تلبیہ پڑھ لیا تو یہ ساری چیزیں ہم پر کیا تھی؟ حرام ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ گویا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ کون سی آیت ہے بھائی؟ سورۃ الحج کی آیت ہے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی تعمیر کو مکمل کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، آج سے 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اور اعلان کر دو، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ بیت اللہ کے لیے آئے، وہ حج کے لیے آئے، دوڑ کر آئے، چل کر آئے، پیدل آئے، سوار ہو کر آئے، دور سے آئے، قریب سے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان ایک پہاڑی پر اعلان کیا تھا، یہ ایک پہاڑی پر اعلان کیا تھا، اس میں کیا تھا؟ پہاڑی پر اعلان کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم کو دیا تھا، آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک عاشق اور ایک محبوب اور ایک حج ادا کرنے والا جب وہاں جاتا ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر میں لاتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار نہیں اللہ میں بار بار حاضر ہوں، اللہ میں بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک،
لائق نہیں، آپ اکیلے ہیں، یہ پیشانی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے اللہ میں حاضر ہیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں روئے گر جائے، یہی مطلب ہوتا ہے۔ اور جب ہم کفن احرام باندھتے ہیں نا، تو احرام بھی اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ انسان یہ کفن کا کپڑا ہے، ایک دن جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا نا، تو یہ سفید کپڑا تیرے بدن پر لگا ہوا، اور تیرے بدن پر جب لگا ہوا ہوگا تو اس بدن کپڑے پر کوئی جیب نہیں ہوگی، جس طرح جب کپڑا باندھتے ہیں سلے میں، بغیر سلے میں باندھتے ہیں اس کو جیب نہیں ہوگی۔ تو یہ موت کو یاد دلاتا ہے، یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے، یہ قیامت کو یاد دلاتا ہے کہ انسان کو ایک دن مرنا ہے، اور جب تو مرے گا تو اس کو اسی کفن کے اندر اس سفید پوش میں، سفید لباس میں جب اس کو ڈال دیا جائے گا۔ امیر ہو غریب ہو، ہر ایک انسان کو حکم دیا گیا، ہر ایک مسلمان کو حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ اچھا مالدار انسان، مالدار مسلمان ہے، اس کو ہوگا آپ اچھے سے پہن کر آنا، آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں، بلکہ یہ تمام کو ہے، ایک کو نہیں ہے۔ اس لیے حج یہ بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے، اس لیے حج جن لوگوں پر حج فرض ہے، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو تو ان کا وہاں جانا فرض ہے، اگر وہ نہیں جائیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک پر حج فرض ادا نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ کن لوگوں کے لیے حج بھائی؟ حج ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو وہاں جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ہم احرام باندھتے ہیں، احرام کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھنے کے بعد طواف لگاتے ہیں، اور طواف کے بارے میں آتا ہے کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے ذریعے جب ایک قدم وہ اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک نیکی اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان چکر لگا رہا ہے اور وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، ہر ایک قدم پر اس کے گناہ مٹ رہے ہیں، اور ہر ایک قدم پر اس کو ایک نیکی کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ حکم دیا گیا۔ اور ایک انسان کی جو فطرت ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے نا، جس سے وہ عشق کرتا ہے، اور جس سے وہ عشق کرتا ہے تو اس کو چاہتا ہے یار میں اس کو دل سے لگا لوں، میں اس کو گلے سے لگا لوں، انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان حج پر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آؤ میرے گھر کی طرف آؤ، اور جب تم حجر اسود پر پہنچو بوسہ لے لو، اس سے چمٹ جاؤ، بوسہ لے لو۔ تو گویا کہ ایک جس کے اندر عشق اور محبت بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے چمٹ جاؤں، میں اس سے چمٹ جاؤں۔ تو یہ بات ایسی چیز ہے کہ انسان طواف کرتا ہے، بوسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ صفا مروہ۔ صفا مروہ پر کیا ہوتا ہے؟ صفا مروہ اصل میں یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ پانی تلاش کر رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی ادھر چکر لگاتے، ادھر چکر لگاتے، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادا کو تا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بنا دیا کہ اگر کوئی آدمی حج ادا کرنا چاہ رہا ہے، عمرہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی صفا مروہ کسی نہیں کرے گا تو اس کا حج، اس کا عمرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو گرین لائٹ آتی ہے وہاں پر گیا تھا، ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان، چاہے وہ غریب ہو، کس طرح پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ، کس طرح دوڑے جا رہا ہے، کس طرح دوڑے جا رہا ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ ادا تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی۔ تو جب انسان دل سے کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر عائد کیے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم ماننے والے بن جائیں، ہم تمام چیزوں کو ماننے والے بن جائیں۔ بہت ساری چیزیں حج کے قرآن اور بہت سارے مسائل ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ بیان نہیں کیا جا سکتا، بہت ساری چیزیں میں آپ اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بار کو کیا کر میں بات بند کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بات بیان کی جائے گی۔ بہت ساری چیزیں بات یہ ہے کہ
پریشانی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم حج پر جاتے ہیں کہ آپ کسی پتھر کو ٹوٹ نہیں سکتے, کسی پتھر کو آپ بوسہ نہیں لے سکتے. یہ صرف بدعت ہے, اسلام کی فطرت ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر حکم دیا گیا کہ جاؤ اور حجر اسود کا بوسہ لو, اس سے چمٹ جاؤ, اس سے دعا کرو, کر جاؤ, دعا کرو. تو یہ کیوں کہا گیا؟ اصل چیز یہ ہے, اصل چیز جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ لینا نہیں ہے, ملتزم پر چمٹنا نہیں ہے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اصل جو چیز ہے وہ میرا حکم ہے, وہ میری اتباع ہے. اور دین جو ہے وہ اتباع کا نام ہے. دین اتباع کا نام ہے, نقش قدم پر زندگی گزارنے کا نام دین ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, اور ایک پتھر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک پتھر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے تجھ کو بوسہ لے رہا ہوں, چن رہا ہوں. ورنہ حضرت فاروق کیا فرماتے ہیں, گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش ہوتا ہے. اور آپ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی, فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, قل فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر یہ لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, یعنی یہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جسے محبت کرے, تو ان لوگوں کو کہہ دیجیے کہ آپ میرے نقش قدم پر زندگی گزاری, میرے احکامات کو مانیے. میں جس طرح زندگی گزارتا ہوں, میری جس طرح اپنی بچوں کی شادیاں کی, میں جس طرح زندگی گزارتا ہوں, میرے نقش قدم پر زندگی گزارو. اگر تم میرے نقش قدم پر زندگی گزارو گے تو یحببکم اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خود بخود محبت کرنے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے آٹومیٹکلی محبت کرنے لگے گا. تو بھائی یہ ساری باتیں ہیں, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر اور بھی حج کے متعلق اور بھی باتیں ہیں کہ جیسے صفا و مروہ کے پاس کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, پھر مکہ کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ مینا میں آ جاؤ, اور مینا کے بعد کہاں جانا ہے, پھر میدان عرفات جانا ہے, پھر میدان عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں, پھر مزدلفہ سے واپس مینا آتے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور خاص طور سے ہم سب کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے, اور اس دل کے اندر جو محبت ہے اس محبت کو اظہار کرنے کی اور اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. واقعہ